إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله والفجر وليال عشر وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أفضل أيام الدنيا أيام العشر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو ہمیشہ مواقع فراہم کرتا رہتا ہے نیکیوں کے، اجر و ثواب کے، بھلائی کے جمع کرنے. انہی مواقع میں سے ایک موقع ایک بار پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کیا ہے. عشرہ ذی الحجہ کے یہ جو 10 روز ہیں، ان کی فضیلت، ان کا مقام و مرتبہ اور ان ایام کی حیثیت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث صحیحہ کے اندر بیان فرمایا. رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا. رمضان کا مہینہ جو تمام مہینوں میں سب سے افضل اور برتر مہینہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کی اہمیت اور فضیلت بیان کی. سورہ فجر 30ویں پارے کی سورہ ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر قسم کھا کر کے کہتا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر اور 10 راتوں. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ لیال عشر سے مراد ذی الحجہ کے یہ 10 ایام. اور بعض علماء اکرام نے یہاں تک لکھا اور بیان کیا ہے کہ جس طریقے سے رمضان المبارک کا آخری عشرہ اس کی 7 راتیں سال کے تمام راتوں میں سب سے افضل ہے، اسی طریقے سے سال کے تمام دنوں میں
رمضان کے دنوں سے بھی بہتر اور افضل دن یہ ذی الحجہ کے 10 دن. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رمضان المبارک کے ایام سے بھی اچھے اور بہتر یہ ذی الحجہ کے 10 دن چاند نظر آنے سے اور 10 تاریخ تک یعنی یوم النحر قربانی کے دن تک. ان ایام کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے گزارا کرتے، صحابہ اکرام کا عمل کیا ہوا کرتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کیوں ان ایام کی فضیلت اتنی زیادہ بیان فرمائی. پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی جس چیز کی قسم کھاتا ہے دنیا والوں کے سامنے اس کی اہمیت بیان کرنا اور بتلانا مراد ہوتا ہے. اللہ نے اس طریقے سے کئی چیزوں کی قسمیں قرآن مجید کے اندر کھائی، اور اللہ رب العالمین نے یہاں پر بھی فجر کی اور 10 راتوں کی اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ایام کی بہت زیادہ فضیلت، بہت زیادہ اہمیت ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھا کر کے دنیا والوں کو بتلایا کہ یہ دن جو ہے 10 دن جو 10 ایام ہے ذی الحجہ کے، وہ تمہاری زندگی کے 20 قیمتی ایام ہیں. اس میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں، زیادہ سے زیادہ نوافل، زیادہ سے زیادہ نوافل روزے کا اہتمام کرو، صدقات و خیرات کا اہتمام کرو، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرو، اور جو نہیں کیا تم کر سکتے ہو دوسرے ایام کے بدلے ان 10 ایاموں میں اس کا اہتمام اور احترام زیادہ ہے. لیکن ہمارے ذہن و دماغ کے اندر رمضان المبارک کا صرف عبادت، کام کاج چھوڑ کر کے ساری چیزیں چھوڑ کر کے رمضان کے مہینے میں عبادت تو کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد 11 مہینے ہماری جو زندگی ہوتی ہے وہ اللہ کے گھر سے دور رہ کر کے گزرتی اور کٹتی. پھر ان ایام سے ہم کس طریقے سے فائدہ اٹھائیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو فتح الباری کے اندر نقل فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہا کہ دنیا میں جتنے بھی دن آتے ہیں یا آئیں گے ان تمام دنوں میں سب سے افضل دن جو ہے وہ ان 10 دنوں کا، یہ جو 10 دن ہے ذی الحجہ کے 1 تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ، افضل ایام الدنیا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. ہم اس دن 10 دنوں کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، ہم اس میں عام زندگی گزارتے ہیں، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے تمام دنوں میں سب سے افضل دن جو ہے وہ 10 دن. وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ان ایام میں جو اعمال کیے جائیں گے، جو عمل ہم انجام دیں گے، کہ جہاد سے بھی بہتر ہے وہ عمل جو ہم نوافل کا اہتمام کریں گے اس 10 دنوں میں، جو صدقات و خیرات کریں گے اور جو ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے اور بھی جو دوسرے کار خیر ہم انجام دیں گے، کہ جہاد سے بھی زیادہ بہتر ہے اور زیادہ ثواب ملے گا ان 10 دنوں میں کرنے سے. قال وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِمَالِهِ، ایسا شخص جو اپنی جان اور اپنا مال لے کر کے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلا، خرج بمالہ ونفسہ ولم یرجع،
مال لے کر کے نکلا اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، جان لے کر کے نکلا ولم یرجع، اور واپس لوٹ کر کے گھر نہیں آیا، شہید ہو گیا، اس شخص کی اہمیت زیادہ ہوگی۔ نہیں تو جو بھی ہم عمل اچھا کریں گے ان 10 دنوں میں، جہاد سے بھی زیادہ بڑا ثواب اور زیادہ ثواب اللہ رب العالمین ہمارے نامہ اعمال میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہوتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں کیا کرتے ہیں؟ آپ صحابہ اکرام کو کیسی تربیت دیتے تھے کہ کون سا عمل ان ایام میں ان کو کرنا چاہیے اور نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی کو جب ہم کھنگالیں گے، صحابہ اکرام کی زندگی کو ہم دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ان 10 دنوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہمارا عمل کیا ہے؟ ہم 9 دن روزہ نہیں رکھتے، قربانی کے دن روزہ رکھتے۔ سارے لوگ بولتے ہیں نا کہ ہم روزے تھے قربانی کے دن، اور قربانی کرنے کے بعد قربانی کا جانور اس کا گوشت سے یا پھر اور دوسرے حصے کو کھا کر کے ہم اپنے روزے کو کیا کرتے؟ توڑتے۔ شریعت میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیدین میں روزہ رکھنا حرام ہے، ممنوع ہے اور پروہیبٹڈ ہے۔ پھر ہم اس کو روزے کا نام کیسے دے سکتے؟ روزے کا نام نہیں دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرنے کے بعد قربانی کیے ہوئے جانور کے گوشت کو سب سے پہلے کھاتے تھے اور استعمال کرتے تھے، لیکن اس کو روزے کا نام نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ آپ عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں روزہ نہیں رکھ سکتے، اس دن روزہ رکھنا حرام۔ اور اسی بنا پر جمعے کے دن میں روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے، الا یہ کہ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے ایام 20 مہینے کے 3 دن کا، عربی تاریخ کے 13، 14 اور 15 کا، اور اس میں یہ روزہ جمعہ کا دن آ گیا تو رکھ سکتے ہیں۔ ایسے خاص پرٹیکولر جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث سے منع ہوتا ہے جس میں اللہ کے رسول نے کہا کہ جمعہ جو ہے وہ ہفتے کی عید ہے اور عید کے دن روزہ رکھنا بس۔ ہم اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہیں، روزے کا نام اس کو نہ دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کی فضیلت جو بتلائی ہے یہ اتنی زیادہ کیوں؟ علماء کرام بیان کرتے ہیں ان 10 دنوں میں کئی بڑی بڑی عبادتیں ایک جگہ جمع ہو جاتی۔ کون سی بڑی بڑی عبادتیں اس میں جمع ہوتی ہیں؟ یہ وہ ایام ہے جس میں 8 تاریخ سے لے کر کے اور 13 تاریخ تک حجاج اکرام خانہ کعبہ میں پہنچ کر کے وہاں حج کے ارکان انجام دیتے ہیں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ جو لوگ استطاعت اور طاقت رکھتے ہیں وہ اللہ کے سب سے بڑے گھر کا طواف کرنے کے لیے انہی ایام میں جائیں۔ ذی الحج کے 8 تاریخ سے لے کر کے 13 تاریخ تک حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں۔ لوگ پہلے چلے جاتے ہیں لیکن ارکان شروع کب ہوتا ہے؟ 8 ذی الحج سے لے کر کے اور آخری 13 ذی الحج۔ اس لوگ 12 تاریخ کو بھی 2 دن کا ایک ساتھ کنکری مار کر کے اور 12 کو واپس ہو سکتے ہیں، اس کی اجازت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور اگر کوئی چاہے تو 13 تک کنکری مار کر کے پھر وہ طواف وداع کر کے وہاں سے پھر نکلے۔ سب سے پہلی اور بڑی عبادت حج، ایام حج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی 10 دنوں کے اندر رکھا۔ دوسرا، حرمت والے جو 4 مہینے ہیں ان میں سے ایک مہینہ یہ بھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کتاب التفسیر کے اندر سورہ توبہ کی جو آیت ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں،
قرآن مجید کے اندر 4 مہینوں کا ذکر نہیں کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مہینوں کے نام بتائے جن کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں سورہ توبہ کی آیت کی تفسیر میں بیان فرمایا. حرمت والے مہینے اللہ کے رسول نے فرمایا 4 ہیں. ثلاث متوالیات 3 مہینے کنٹینیو آتے ہیں, پیدل پہ مسلسل آتے ہیں. ذی القعدہ, ذی الحج, محرم, یہ 3 مہینے ایک ساتھ. ذی القعدہ 11واں مہینہ, ذی الحج 12واں مہینہ, اور اس کے بعد محرم, یہ اسلامک کیلنڈر کا پہلا مہینہ. یہ 3 مہینے کنٹینیو. ورجب بین جمادی و شعبان, اور چوتھا حرمت والا اور ادب و احترام والا مہینہ رجب کا مہینہ ہے بین جمادی و شعبان, جو جمادی الاخر اور شعبان دونوں مہینوں کے بیچ میں آتا ہے. یہ 4 مہینے حرمت والے, ادب و احترام والے, ریسپیکٹو ہیں. اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں کے اندر اس حرمت والے مہینے کو ایک مہینہ اس میں سے یہ بھی ذی الحج کا مہینہ. 2 عبادتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من صام یوم عرفہ, مسلم شریف کی روایت, جس نے عرفہ کا روزہ رکھا, جس نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھا, ذی الحج کے مہینے میں قربانی سے ایک دن پہلے 9 تاریخ, قربانی 10 تاریخ کو ہے, 9 تاریخ جو ہے اس کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے. اس دن روزہ رکھنے کا حکم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. من صام یوم عرفہ, جس نے عرفہ کا روزہ رکھا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, احتسب الی اللہ ان یکفر السنہ قبلہ و بعدہ, مجھے امید ہے اپنے پروردگار سے کہ یوم عرفہ کا ایک دن کا روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ میرے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف کر دے گا, صغیرہ گناہوں کو اللہ رب العالمین مٹا دے گا. احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ قبلہ و بعدہ, 2 سال کے چھوٹے چھوٹے گناہ ہمارے ایک معافی کے گزرے ہوئے اور ایک آنے والے ہمارے زندگی کے اللہ تبارک و تعالیٰ 2 سال کے گناہ کو معاف کر دے. ایک دن کا روزہ رکھنے کی وجہ سے عرفہ کا روزہ. دوسری حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ثابت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہ ان ایام میں کوئی اگر چاہے تو 1 سے 9 تاریخ تک مسلسل روزہ رکھ سکتا ہے, یا پھر ان میں کئی روزے آپ رکھ سکتے ہیں, 2, 4, 5 آپ کی مرضی کے اعتبار. تیسری عبادت جمع ہوئی ان 10 دنوں کے اندر, صدقہ اور خیرات کرنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. الصدقۃ تطفئ الذنوب, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جو اللہ کے راستے میں خالص نیت کے ساتھ, سنسیئرٹی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, وہ اس کے گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ بنتا ہے. کما یطفئ الماء النار, جیسا کہ آگ کو پانی بجھا کر کے رکھ دیتی ہے, ختم کر دیتی ہے, اسی طریقے سے صدقہ انسانوں کے گناہوں کو مٹا کر کے رکھ دیتا ہے. یہ صدقہ بھی کرنے کا حکم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام میں کثرت سے دیا. کتنے عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کے اندر جمع کر دیا. اور ایک عبادت, اللہ کے نام پر جانوروں کا خون بہانا اور قربانی کرنا. فصلی لربک وانحر, اللہ کے لیے نماز پڑھو اور نماز پڑھنے کے بعد رب العالمین کے نام پر جانوروں کی قربانی پیش کرو. یہ 5ویں عبادت بڑی عبادت ہے جو ان 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کیا. علماء کرام نے کہا کہ ان بڑی بڑی عبادتوں کے ایک جگہ ان 10 دنوں میں ہونے کی وجہ سے اللہ نے
को पूरे साल के दिनों में सबसे बेहतर 10 दिन करार दिया। लेकिन हम इसमें न रोजा रखते हैं, न इबादतें करते हैं, न सदका को खैरात करते हैं, बल्कि हमें इसकी फजीलत के बारे में मालूम भी है। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत, सुनन की रिवायत, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जब चांद नजर आ जाता, चांद नजर आने के बाद से ही वो 13 तारीख तक क्या करते थे? तकबीरात बुलंद आवाज से पढ़ा करते थे। तकबीरें पढ़ते हैं ना हम। चांद नजर आने के बाद से ही उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु तकबीर पढ़ा करते थे, और बाजारों में रहे, मस्जिद में रहे, और घर के बाहर रहे, रास्ते में चलते रहे, हर जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ाई, किबरियाई, रब्बुल आलमीन की पाकी और तकद्दुस बयान करते हुए नजर आते थे उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु। और हदीसों के अंदर आता है और सीरत की किताबों के अंदर कि उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जब बाजारों में बुलंद आवाज से तकबीरें पढ़ा करते थे, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, तो पूरा बाजार में सहाबा इकराम बुलंद आवाज से तकबीरें पढ़ने लगते। कैसा माहौल! अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद के कलिमात, रब्बुल आलमीन के बड़ाई के अल्फाज, रब्बुल आलमीन का तकद्दुस और अल्लाह रब्बुल आलमीन की किबरियाई और बड़ाई लोग बयान करते बाजारों में। आज बाजारों में हम देखेंगे सब अपने अपने कामों में लगे रहते हैं। आज सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह हमारे लिए बाजार बन चुका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, गालिबन मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अहब्बुल बिलाद इलल्लाहि मसाजिदुकुम व अबगदुल बिलाद इलल्लाहि अस्वाकुम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और हमारा अमल बिल्कुल मुखालिफ नजर आता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इस रूए जमीन पर अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा जगह अगर कोई है तो वो लोगों तुम्हारे मसाजिद, मस्जिद अल्लाह रब्बुल आलमीन के सबसे पसंदीदा जगह है, और दुनिया में सबसे बुरी जगह, सबसे मकबूल जगह और सबसे नापसंदीदा जगह अगर अल्लाह को कोई है तो वो हमारे बाजार, जिसको आज हम सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। कानों में हेडफोन लगा रहता है, जेब के अंदर मोबाइल है, गाने बजते रहते हैं, या फिर हम दूसरों से बातें करते रहते हैं और नजारा करते रहते हैं, और दिन भर बाजारों में घूम के और चक्कर लगाते रहते हैं। हमारा ये अमल है। और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल, आपका फेल और आपका अमल बिल्कुल हमारे होता है। उम्मीदें हमने बहुत बड़ी बड़ी वाबस्ता की। सहाबा इकराम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते और अल्लाह के रसूल से इल्तिजा करते थे, गुजारिश करते थे और कहते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, दुल्लनी अला अमलिन, अल्लाह के रसूल कोई ऐसा अमल बतला दीजिए, कोई ऐसा अमल सिखला दीजिए, यदखुलुनिल जन्नह व युबाइदुनी अनिन नार, कि जिसकी वजह से हम जन्नत में दाखिल हो जाए और जहन्नम से दूर हो जाए। सहाबा इकराम का जज्बा, सहाबा इकराम के अमल करने का तरीका था, अल्लाह का खौफ था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखने की तड़प और लगन थी कि वो आकर के पूछते थे, दुल्लुनी अला अमलिन यदखुलुनिल जन्नह व युबाइदुनी अनिन नार, अल्लाह के रसूल को ऐसा अमल सिखला दीजिए और बतला दीजिए जिससे हम जन्नत में दाखिल हो जाए और जहन्नम से बच जाए। और यहाँ हदीसों का अंदाज हमारे सामने है, उंगली के एक इशारे से हदीसों का ज़ख़ीरा हमारे स्क्रीन के सामने आ जाता है, वो भी सही और ज़ईफ़, ऑथेंटिक और अनऑथेंटिक, ये पूरे सारे हमारे सामने आ जाते, फिर भी हम अमल करने के लिए तैयार। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर क्या फरमाया, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, जो भी मर्द हो औरत हो कोई भी हो जो नेक अमल करेगा, सालेह अमल करेगा, अच्छा अमल करेगा, नुहियन्नहुम मिन अज़ाबिन तय्यबा, अल्लाह ने कहा कि हम
سے دنیاوی زندگی میں بہترین زندگی عطا کریں گے. بہترین زندگی، اچھی زندگی اللہ تبارک و تعالی ہم کو عطا کرے. عزت اور وقار کی زندگی اللہ تبارک و تعالی دے گا. اللہ تبارک و تعالی برکت عنایت فرمائے گا. حفاظت اللہ رب العالمین ہماری کرے گا. صحابہ کرام کی زندگی کیسی تھی؟ لگزریس لائف بہت نہیں تھی ہماری طرح. ہر چیز کی فراوانی ہے، ہر چیز کی زیادتی ہے. تو پوری زندگی اللہ کی عبادت میں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزارا کرتے. وہ ہر فضیلت کو جمع کرنا جانتے تھے، وہ ہر فضائل کو سیکھ کر کے اس پر عمل کرنا جانتے تھے. وہ نبی کے ہر قول فعل اور عمل کو اپنے سینے سے لگاتے تھے اور اللہ کے فرمان کو آخری حرف اور آخری حکم سمجھتے تھے. اللہ نے دنیا میں بھی پرفروئی عطا کری اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اعلیٰ مقام پر رکھے. اور ہمارا معاملہ بالکل الگ اور الٹا کہ فضیلت کے مواقع اللہ رب العالمین ہمیں مہیا کر رہا ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ نے کہا کہ ہم اعمال صرف نیک لوگوں سے، متقی لوگوں سے، اپنے پروردگار سے کرنے والوں سے قبول کرتے ہیں، ایسے ویسوں سے نہیں قبول کرتے. اللہ سے ڈرنے والا صرف رمضان میں عبادت کرنے والا نہیں ہوتا. اللہ سے ڈرنے والا صرف جمعہ کی نماز پڑھنے والا نہیں ہوتا. اللہ سے ڈرنے والا کسی کی موت یا بیماری پر قرآن مجید اٹھا کر کے اس کا ریسیٹیشن اور تلاوت کرنے والا نہیں ہوتا. اللہ کا خوف رکھنے والا بیماری سے بچنے کے لیے گلے میں لٹکا کر کے قرآن ڈھونڈنے والا نہیں ہوتا. وہ ہر نیکی کے مواقع، ہر نیکی کے کام، ہر اجر و ثواب کے ایام کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور اللہ رب العالمین کی کتاب کے مطابق عمل میں لانے والا ہوتا ہے، اس پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، اس کو اپنی زندگی میں بتانے والا ہوتا ہے اور اس کے مطابق چلنے والا اور اپنے سب گزارنے والا. یہ طریقہ صحابہ کرام، یہ طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تربیت دیتے تھے. آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے تھے، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ صحابہ اکرام کس کو دیکھ کر کے عمل کرتے تھے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر عمل نہیں کرتے تو کچھ کوئی حرج کی بات نہیں. اللہ نے تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اللہ نے تو سارے گناہ اگلے پچھلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاف کر دیے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ رہے ہیں، صدقات اور خیرات کر رہے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی بڑائی اور کبریائی بیان کی جا رہی ہے. یہ سارے اعمال جناب محمد رسول اللہ صحابہ کرام آپ کو دیکھ کر کے عمل کرتے اور ہم دوسروں کو دیکھ کر کے عمل کرتے. اس نے زیادہ بینک بیلنس جمع کیا، اس نے زیادہ بلڈنگیں بنائی، اس نے زیادہ پلاٹ خریدے اور فلیٹ خرید لیے، تو ہماری دوڑ لگ جاتی ہے کہ ہم اس کو پیچھا کریں گے. ہمارے خاندان کا ہے، ہم سے آگے بڑھ رہا ہے، ہم بھی اس سے آگے دوڑنے پڑے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. دوڑنا اور بھاگنا ہے تو جنت کے پیچھے بھاگے، دوڑنا اور بھاگنا ہے اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے لیے بھاگے، دوڑنا اور بھاگنا ہے محنتیں کرنی ہے اپنے پروردگار کو خوش اور راضی کرنے کے لیے دوڑنا اور بھاگنا اور محنتیں صرف کرنا ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے لیے اپنی زندگی کے سروروں کو لگانا ہے. ان ایام سے جو الافضل ترین ایام ہے ان ایام سے فائدہ اٹھانے کے لیے محنتیں کرنا ہے، ورنہ ہماری زندگی بے معنی اور بے مقصد ہو کر کے رہے. یہ موقع ہے، بعد میں موقع اللہ رب العالمین دے گا یا نہیں دے گا، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کے مواقع ہم کو عنایت کرے گا یا نہیں کرے گا، یا ہو سکتا ہے کر دے، لیکن ہم اس لائق نہ ہو کہ اپنے پروردگار کی عبادت کر سکے، ہم اپنے رب کے سامنے آ کر کے سجدہ ریز ہو سکے، ہم قرآن مجید کی تلاوت کر سکے یا نوافل کے روزے رکھ سکے. روزہ رکھنے کی کتنی اہمیت اور فضیلت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں کے اندر بتلایا. من صام رمضان
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ابتغاء وجہ اللہ، جو اللہ کو خوش اور راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، رب العالمین کے سامنے مقرب کرنے کے لیے ایک دن کا اگر کوئی روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی وہ خوش اور راضی کرنے کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کو خوش اور راضی کرنے کے لیے، یباعد عن النار، اللہ رب العالمین اس روزے دار کے چہرے کو یباعد عن النار 70 خریفا، 70 سال کی مسافت کی دوری کر دیتا ہے جہنم سے اس کے چہرے کو، ایک روزہ۔ نہ اس میں فرض روزے کا ذکر ہے، نہ نوافل کا، صرف روزہ، کوئی بھی آپ روزہ رکھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کوئی بھی ایک روزہ آپ رکھیں گے اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے 70 سال، آدمی جتنا 70 سال میں دوری طے کرے گا، جتنا ڈسٹینس طے کرے گا، اتنا دور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے ہمیں جہنم سے دور کر دے گا۔ کتنی بڑی بات۔ لیکن ہم نوافل روزے کا بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہمارے درمیان جو رمضان کے فرض روزے نہیں رکھتے، نوافل کا تو ان سے تصور نہیں کیا جاتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ، اور یہ 10 ایام جس میں ہم ہو سکتا ہے کہ آج اللہ کی توفیق سے قدم رکھ لیں، 29 تاریخ اردو کی چاند نظر آ جائے تو آج سے وہ ایام شروع ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأیتا ہلال ذی الحجہ واراد ان یزکی فلا یأخذ من سارہ ولا من اظفارہ۔ مسلم شریف کی یہ بھی روایت ہے کتاب الاضاحی کہ تم میں سے جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہو اور قربانی کرنا چاہتے ہو تو ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے ناخن اور بال وغیرہ نہ تراشے، نہ کاٹے، ٹرم نہ کریں۔ یہ بھی فضیلت ہے۔ قربانی جس کے نام پر ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری عبادتیں جمع ہوئی ہیں، لیکن ہم ان ایام سے کس طریقے سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، یہ ہمیں احتساب کرنا ہے، یہ ہمیں آبزرو کرنا ہے، ہمیں مشاہدے میں لانا ہے کہ ہم نے ان قیمتی اور بیش بہا ایام کو یوں ہی تو نہیں گزار دیا، کھیل کود میں، لہو و لعب میں، مال و دولت کمانے میں اور دوڑ بھاگ میں، ادھر ادھر کے چکر میں ہم نے ان 10 دنوں کو، قیمتی 10 دنوں کو ایسے ہی گزار تو نہیں دیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت بتلائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فضائل بیان کیے ہیں، وہ فضائل ہمارے حصے میں آیا یا نہیں آیا، اس کی فکر سب سے زیادہ ہے۔ اللہ نے کہا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جو جہنم سے محفوظ کر دیا گیا، وادخل الجنۃ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ سکسیسفل اور کامیاب انسان وہی۔ ومن حیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، آج ہے کل نہیں ہے، آج کل ہے پرسوں نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی جنت، رب العالمین کی نعمتیں، رب العالمین کا دیدار، وہ ہمیشہ باقی رہنے والا اور سب سے بڑی نعمت، ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ ان 10 دنوں کے جو فضائل ہیں اس کو نظر میں رکھتے ہوئے ہمیں روزے کا اہتمام کرنا چاہیے 9 دن تک۔ اسی طریقے سے صدقات و خیرات زیادہ سے زیادہ کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ تکبیروں کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کریں اور اچھے کام کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما۔ الہ العالمین ان بہترین اور افضل ایام جو سال کے سب سے اچھے دن ہیں، اللہ اس سے ہمیں فائدہ حاصل کرنے والا بنا دے، تیرے حبیب کے نقش قدم پر ان ایام کو گزارنے والا بنا دے۔ الہ العالمین روزے کا اہتمام کرنے والا، صدقہ اور خیرات کرنے والا، قرآن حکیم کی تلاوت کرنے والا اور زیادہ سے زیادہ کار خیر کرنے والا ہمیں بنا دے۔ اللہ نیکیوں کی توفیق دینے والا بھی تو، برائیوں سے بچانے والا بھی تو۔ اللہ ہم گنہگار تیرے سامنے نیکی کے ہر مواقع سے فائدہ اٹھانے کی دعا مانگتے ہیں اور برائیوں سے بچنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم خود سے التجا کرتے ہیں۔ ہمیں
اس بات کی توفیق عنایت فرما دے. الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما. الہ العالمین جو روزی سے پریشان ہے انہیں حلال روزی کمانے کی توفیق عنایت فرما. الہ العالمین جن بہنوں کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہے, اب تک عمر دراز ہو کر کے گھروں میں بیٹھی ہے, اللہ ان کے لیے نیک رشتے کا انتظام کر دے. الہ العالمین ہم نوجوانوں کے اندر دینی جذبہ پیدا کر دے. الہ العالمین تیرے گھر کو آباد کرنے والا, تیرے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانے والا اور تیرے حبیب کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے. تیرے حبیب سے سچی محبت کرنے والا بنا دے. اللہ تیرا ڈر ہمارے دلوں کے اندر پیدا کر دے. الہ العالمین ہمارے عقیدے کی, ہمارے ایمان کی, ہمارے مال و دولت, عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ ان کو غائبانہ طور پر مدد عنایت فرما دے. الہ العالمین دین اور شریعت پر ہمیں استقامت برتنے کی توفیق عنایت فرما. تیرے فرائض پر, ہر فرائض پر عمل کرنے والا بنا دے. تیرے منکر اور ممنوع کردہ تمام عملوں سے بچنے والا بنا دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.